السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پچھلے ہفتے ہم نے جنوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ابھی آپ اپنا لیسن بھی ریوائز کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسان عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اسی طرح جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ پڑھی تھی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ تیسری بات یہ کہ ملائکہ جو تھے وہ نور سے بنائے گئے تھے۔ یہ سب باتیں آپ کو یاد ہے؟ دوہرا لیجئے۔ ان باتوں کا تعلق چونکہ ہمارے عقیدے سے ہے اور ہمارے دین سے ہے، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جنوں میں سے تھا، انسانوں میں سے نہیں تھا، یا ملائکہ میں سے نہیں تھا، یعنی فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا۔ وہ ابو الشیاطین ہے، شیطانوں کا باپ ہے، اور اس کی اولاد بھی ہے۔ وہ خود اور اس کی اولاد کب فوت ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ اسی طرح آدم علیہ السلام وہ ابو الانس ہیں، ان میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یعنی انسانوں میں سے۔ اسی طرح جنوں میں سے بھی مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اختیار صرف انسانوں اور جنوں کو دیا گیا ہے، ملائکہ کے پاس اختیار نہیں، انہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہوتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہوتی ہے، اسی پر وہ پیدا کیے گئے۔ ملائکہ خالص خیر ہیں اور شیاطین خالص شر۔ جن و انس دونوں کے اندر ہدایت اور گمراہی قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ملائکہ اور جنوں کے بارے میں جاننے کا، معلومات کا اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے وحی کے۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جن جو ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آگ سے ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر یہ کہ جنوں کے بھی گروہ اور قبائل ہیں، جیسے انسانوں کے قبیلے اور ان کے گروپس ہیں، اور ان کی مختلف انواع ہیں، اقسام ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، مختلف علاقوں میں رہنے والے ہیں۔ تو اسی طرح جنوں کے بھی قبائل ہیں۔ جس طرح انسانوں میں سے مومن اور کافر ہیں، اسی طرح جنوں میں سے بھی مومن اور کافر ہیں۔ جنوں کو بھی زمین پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی ان کی اصل ٹھکانہ جو ہے وہ زمین ہے، جیسے انسانوں کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ انسان زمین سے اوپر نہیں جا سکتے، جبکہ جن جو ہیں وہ آسمانوں تک جا سکتے ہیں۔ جن انسانوں کی آوازیں سنتے ہیں، ان کی زبان جانتے ہیں اور ان کی باتوں سے اثر انداز بھی ہوتے ہیں، جبکہ انسان عام طور پر جنات کی نہ آواز سن سکتے ہیں، نہ ہی ان کی بولی جانتے ہیں، نہ ان کی اصل شکل جانتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے ان کو، اور اسی طرح ان کی باتوں سے پھر اثر تو کیا لینا جب پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بولی بولتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی اولاد کو انسانوں کے اغوا یا انسانوں کو بہکانے کی صلاحیت دی ہے، سوائے مخلص بندوں کے، چنے ہوئے بندوں کے، جن پر ان کا کوئی زور نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح حق اور باطل کا فرق، ہدایت اور گمراہی کا فرق، خیر اور شر کا فرق پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسی طرح جنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم ہوا اور وہ اس پر ایمان لائے، اور انہوں نے یہ بات اپنے قوم کو بھی بتائی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 555، یعنی 555 سے پھر دیکھتے ہیں کہ مزید کیا خصوصیات اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے جنات کے بارے میں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو معلومات لوگ اپنے وہم و گمان کی بنا پر، اپنے تخیلات کی بنا پر دیتے ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وحین سمعوا الہدی
من ربهم اسلموا فورا كما قال سبحانه عنهم وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَحِينَ سَمِعُوا الْهُدَى، اور جس وقت انہوں نے ہدایت کی بات سنی یعنی قرآن سنا، من ربہم اپنے رب کی طرف سے آیا ہوا، اسلموا فوراً وہ اسلام لے آئے فوری طور پر، کما قال سبحانہ عنہم جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى کہ بے شک جب ہم نے ہدایت کی بات سنی، آمنا بِهِ ہم اس پر ایمان لے آئے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ تو جو اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ تو نہ وہ ڈرے گا، بخسن کسی نقصان سے، وَلَا رَهَقَ اور نہ کسی ظلم سے، یعنی جو شخص ایمان لے آئے گا اپنے رب پر، اسے کسی قسم کا نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ اس پر کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی ہوگی۔ یہ بات جنوں نے سمجھ لی تھی، کب؟ جب انہوں نے قرآن سنا تھا۔ تو گویا یہ قرآن کا میسج ہے جو ساری انسانیت تک پہنچنا چاہیے، تمام انسانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمان لا کر ہی انسان نقصان اور ہر طرح کی مشکل سے بچ سکتا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اپنے رب پر، ایک رب۔ اولئک الجن الذین سمعوا القرآن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعروا ان علیہم واجبا فی الانذار لا بد ان یؤدوہ واعتبروا نزول هذا الكتاب الى الارض دعوة من اللہ لكل من بلغته من انس وجن فنادوا قومهم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ وہؤلاء الجن اور یہ جن، الذین وہ جنہوں نے، سمعوا القرآن سنا قرآن کو، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، شعروا انہوں نے جان لیا، سینس کر لیا، ان علیہم کہ ان پر، واجباً واجب ہے، لازم ہے، فی الانذاری خبردار کرنے میں، یعنی ان کی ذمہ داری ہے کہ اوروں کو بھی خبردار کریں، لا بد ان یؤدوہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کو ادا کریں۔ اس بات میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جنہوں نے اتنی جلدی قرآن کا پیغام کیسے سمجھ لیا۔ ہم انسان تو عقل میں، سمجھ میں، شعور میں، درجے میں، مرتبے میں ان سے زیادہ ہیں، اور پیغمبر ہم میں سے بھیجے گئے، اور یہ تعلیمات پیغمبر کے بعد مختلف لوگوں سے ہوتی ہوتی ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم ایک دفعہ نہیں بار بار قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حق کی بات، اللہ کی بات، آخرت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنے کی بات سب تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ واجب ہے ہم پر، امت مسلمہ پر خاص طور پر یہ واجب ہے، لازم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بحیثیت امت کے فرد کے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے ایمان کی، اپنی آخرت کی، اپنی جنت کی فکر نہ کرے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے فکر مند ہو، ان کو پیغام بھی دے، ان کی خیرخواہی بھی کرے، ان کے لیے دعائیں بھی کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور کسی ایک شخص کا آپ کے ذریعے ہدایت پا جانا سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ آخرت کے اعتبار سے تو ثواب ہے ہی، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی ثواب کیسے؟ آپ دیکھیے کہ جب لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو وہ اسلام کے لیے ایک اسٹرینتھ بنتے چلے جاتے ہیں نا، وہ دین کی خدمت پہ آپ کے مددگار بنتے چلے جاتے ہیں، ان کے ذریعے پھر مزید اور آگے دین پھیلتا ہے اور پھیلتا ہے، جو ان سے ہدایت پاتے ہیں وہ پھر آگے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، تو اس طرح یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے جس سے ایک انرجی کریٹ ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا الٹ ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 ہر چیز
سکڑنے لگتی، کم ہونے لگتی، مسلمان کمزور ہونے لگتے. تو یہ اسلام کی اسٹرینتھ ہے، مسلمانوں کی پاور ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملائیں، اوروں کو ساتھ لے کر چلیں، ان کی خیر خواہی کریں. جب ہم دوسروں کا بھلا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمارا بھلا نہیں ہوگا؟ ہمارا بھی ہوگا. لیکن سیلف لیس ہو کر، بالکل بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی غرض کے، دوسری انسانیت کا حق سمجھتے ہوئے انہیں پیغام پہنچاتے چلے جائیں. وَاعْتَبَرُوا نُزُولَ هَذَا الْكِتَابِ إِلَى الْأَرْضِ، اور انہوں نے اعتبار کیا اس کتاب کے نازل ہونے کا، یعنی اس سے جو سمجھ حاصل کی، عبرت پکڑی کہ زمین پر یہ کتاب کیوں آئی ہے. دعوتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے، انویٹیشن ہے. لکل من بلغت، ہر اس شخص کے لیے جس کو بھی یہ پہنچے. من انس و جن، انس و جن میں سے، انسانوں اور جنوں میں سے جس کو بھی یہ پہنچے. فنادوا قومہم، تو انہوں نے اپنی قوم کو پکارا. یا قومنا، اے ہماری قوم. اجیبوا داعی اللہ، لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر. وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور وہ پناہ دے گا تم کو عذاب علیم سے. یعنی عذاب علیم سے بچا کر دردناک کا طریقہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے. نہ صرف یہ کہ ایمان لانے والوں کی بلکہ ہماری بھی. واللہ تبارک و تعالی خلق الجن والانس لیعبدوہ کما قال سبحانہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، میں انسانوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ کما کر مجھے کچھ کھلائیں. وما اريد ان يطعمون، اور میں نے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ خود رزاق ہے، وہ خود روزی دینے والا ہے. ذو القوت، قوت والا ہے. المتین، نہایت مضبوط ہے، اس کے اندر کوئی کمی کمزوری نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کو کچھ کھلائے یا اس کو کوئی فائدہ پہنچائے. اس کا فائدہ نہیں کرتے، دراصل اپنا فائدہ کرتے. یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. ایمان ہماری اپنی روحانی غذا ہے، عبادت ہماری ضرورت ہے، عبادت کا فائدہ ہمیں ہے. اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ مثلا نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک جیسا تو نہیں ہوتا. جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ذکر کا کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا نہیں ہوتا. ذکر کرنے کے بعد دل کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. جب آپ بہت ڈھیروں باتیں کر لیں، غفلت میں ادھر ادھر ہنسی مذاق کر لیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے ذکر کے بعد دل کی حالت کیا ہوتی ہے، اور غفلت میں پڑھنے کے بعد دل کی حالت کیا ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں، یا دین کی طرف بلانے والوں پر کوئی احسان کر رہے ہیں اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں یا بندوں کی خدمت یا کوئی نیک کام. نہیں، اس میں سراسر ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اپنی ہی ہماری اس میں تقویت ہے. پھر ہے وَلِلْجِنِّ طَبِيعَةٌ مَزْدُوجَةٌ كَطَبِيعَةِ الْإِنسَانِ فِي الْإِسْتِعْدَادِ لِلْهُدَى وَالضَّلَالِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. وَلِلْجِنِّ، اور جنوں کے لیے طبیعتٌ، ایک طبیعت ہے، یعنی جنوں کی طبیعت ہے مزدوجتن، دوہری، ڈوئل. مزدوجہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈوئل. کطبیعت الانسان، انسان کی طبیعت کی طرح، انسان کی نیچر کی طرح.
فی الاستعداد للہدی والضلال، ہدایت اور گمراہی کو قبول کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے، یعنی انسانوں میں جس طرح ہدایت قبول کرنے کی بھی صلاحیت اور گمراہی سے متاثر ہونے کی بھی صلاحیت ہے، بالکل اسی طرح جنوں کے اندر بھی یہی صلاحیت پائی جاتی ہے. کما قال اللہ عنہم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں، صالح ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے ان کے علاوہ بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم ہیں راستے مختلف، یعنی ہمارے طریقے الگ الگ ہیں، ہمارے راستے مختلف ہیں، ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں. ہم میں سے کچھ نے ہدایت قبول کی اور کچھ گمراہی سے متاثر ہو گئے. انسانوں کے اندر بھی اسی طرح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کے اندر بھی دونوں چیزیں قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہر ایک کے اندر پوٹینشیل تو ہے، ہم انسانوں میں سے بھی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان کے سامنے جب ہدایت کا پیغام آتا ہی نہیں تو اس کی وہ صلاحیت پھر کام کرتی ہی نہیں. وہ تو جب کام کرے گی نا جب اس کو موقع ملے گا. مثلاً آپ کے ہاتھ میں لکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن اگر آپ لکھتے ہی نہیں اور کبھی لکھا ہی نہیں، بالکل ایک ایسا اجڑ گنوار انسان جس نے کبھی قلم نہ پکڑا ہو، اگر آپ اس کو قلم پکڑائیں اور کہیں کہ الف لکھو، کیسا لکھتا ہے؟ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹیڑھا میڑھا. با لکھو، کتنی مشکل ہوگی اس کو. یہ بالکل ایسے جیسے چھوٹے بچوں کو آپ قلم پکڑاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ لکھے تو وہ نہیں لکھ پاتے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے تو بار بار کی پریکٹس سے کرتے 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 وہ چیز ان کے اندر آ جاتی ہے. جی ہاں بالکل. پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو لکیر پر لکیر ڈلوانی پڑتی ہے. پھر کرتے 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 پھر وہ کہتا ہے آپ چھوڑ دیں میں خود کروں گا. پھر وہ خود کرنے لگتا ہے، پھر وہ اتنا تیز لکھنے لگتا ہے کہ صفوں کے صفحے لکھتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کے اندر ہدایت قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہے. ابتدا میں وہ اس کے بارے میں تھوڑا ریلکٹنٹ ہوتا ہے، جھجکتا ہے، ڈرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا لیتا ہے، پھر تھوڑا سا اور، پھر تھوڑا سا اور، کرتے کرتے پھر جیسے ہم قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں تو ابتدا میں کیا ہوتا ہے، شروع میں تھوڑا جھجک ہوتی ہے، لفظ سمجھ نہیں آتے، ترجمہ یاد نہیں ہوتا، باتیں دل میں بیٹھتی نہیں. پھر کرتے 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 انسان ساری زندگی اس کے ساتھ گرو کرتا چلا جاتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے جتنا بھی اس کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا. ہر ایک کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے. بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کی طرف سے بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ بات نہیں مانتے، سنتے نہیں ہیں. مایوس تو کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ صلاحیت تو ان کے اندر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ اس کو استعمال کر پائیں گے. کچھ لوگ جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ دیر سے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ چاہے گا تو ہم یہ کام کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ غلط کام کریں یا آپ نیکی کے کام میں پیچھے رہیں. اللہ نے آپ کے ساتھ بڑی مہربانی کی، آپ کو صلاحیت بخش دی، آپ کو قوت، طاقت، سوچ، سمجھ، عقل، اختیار سب کچھ دے دیا، اور پھر آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب آپ کیا. قرار من الجن یفید ازدواج طبیعت الجن. جنوں کا یہ اقرار یا جنوں کی طرف سے یہ اقرار فائدہ دیتا ہے جنوں کی طبیعت کے دو طرح کا ہونے کا یا دوہرا ہونے کا. ازدواج دوہرا. واستعدادهم للخیر والشر، اور ان کے خیر اور شر کے قبول کرنے کی صلاحیت کا. استعداد کا لفظی معنی ویسے تو یعنی ریڈی ہونا کسی کام کے لیے، یعنی صلاحیت ہونا مراد ہے. کا بنی آدم، جیسے بنی آدم ہے. الا من تمحد للشر منہم، مگر جو ان میں سے شر کے لیے خاص کر دیا گیا ہو. وہو ابلیس وقبیلہ، اور وہ ابلیس اور اس کا کنبہ ہے. فلیس کل الجن یمثلون الشر، سارے جن شر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یمثلون کا معنی کیا ہے؟ ریپرزینٹیشن. یعنی سارے کے سارے جن برے نہیں ہوتے یا برے چیزوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یعنی جنوں کے بارے میں عام طور پر ہمارا امیج یا خیال یا تصور کیا ہے کہ وہ نیگیٹو ہے، کہ وہ اچھے نہیں.
سب ایسے نہیں ہوتے، ان میں سے اچھے بھی ہوتے ہیں. بل فیہم المؤمن والکافر، بلکہ ان میں مومن اور کافر سبھی ہیں. والمطیع والعاصی، اور اطاعت گزار اور نافرمان وہ بھی ہیں. ولکن تمہد من الجن للشر ابلیس وذریتہ کما قال سبحانہ، لیکن شر کے لیے جنوں میں سے ابلیس اور اس کی اولاد کو خالص کر دیا گیا ہے، یا وہ پیور ایول ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جن دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور کامل شر جو ہے وہ صرف ابلیس اور اس کی اولاد میں ہے، باقیوں میں نہیں. والمؤمنون من الجن يعرفون عظمت اللہ وقدرتہ، جنوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی قدرت اور عظمت کو جانتے ہیں. وَيُدْرِكُونَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْهَرْبَ مِنْ سُلْطَانِهِ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی یا کنٹرول یا ڈومینین سے کہیں بھاگنے کی. یعنی جنوں کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ وہ پوری طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. وَلَلْ إِفْلَاتِ مِنْ قَبْضَتِهِ، اور نہ وہ اس کے قبضے سے، کنٹرول سے وہ سلپ ہو سکتے ہیں. افلات فلاتا کا معنی ہوتا ہے سلپ بائی، یعنی ہاتھ سے چھٹ جانا. کما حک اللہ عنہم، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، انہم قالوا، کہ انہوں نے کہا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بے شک ہم سمجھتے ہیں یا ہمارا یقین ہے کہ ہم ہرگز اللہ کو ہرا نہیں سکتے زمین میں، اور نہ ہم اسے تھکا سکتے ہیں بھاگ کر. یعنی ہم نہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر کوئی کنٹرول رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہم اسے مغلوب نہیں کر سکتے، ہم اسے ہرا نہیں سکتے، اور ہم اسے تھکا بھی نہیں سکتے بھاگ بھاگ کر کہ وہ ہمیں پکڑنے میں تھک جائے. ایسا کچھ بھی نہیں. بلکہ جنوں پر بھی خواہ وہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے جن تھے تو ان میں سے ایک جن کا نام کیا تھا؟ عفریت. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت جن نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت جو ہے اس سے پہلے لے آؤں گا کہ جب آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، یعنی جب تک آپ کی کچہری چل رہی ہے، جب آپ اٹھیں گے اس سے پہلے میں لے کر بھی آ جاؤں گا. لیکن ایک اور جن اس سے بھی زیادہ قوی تھا، وہ کیا بولا؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس سے پہلے لے آؤں گا کہ تم آنکھ جھپکو. سبحان اللہ، جنوں کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت، ایسی صلاحیت، آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی. اور وہ یعنی فلسطین سے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے وہاں سے کوئی 1,500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہاں سے وہ تخت لایا جانا تھا یمن کا. وہ ایک اینڈ پہ اور وہ دوسرے اینڈ پہ، اگر عرب پیننسیولا کو آپ دیکھیں تو یمن ایک طرف اور اوپر شام کا علاقہ دوسری طرف. لیکن اس نے کہا کہ صرف اتنی دیر چاہیے جتنے میں تو آپ آنکھ جھپکیں اور آپ کے سامنے ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے 500 سال کا فاصلہ ہے پہلے آسمان تک جانے میں بھی، تو اس فاصلے کو وہ سیکنڈز میں طے کر جاتے ہیں. اللہ عالم سیکنڈ ہے یا منٹ ہے یا کتنا، لیکن بہت تیزی سے اوپر چلے جاتے ہیں. وہ اسی طرح جا سکتے ہیں نا، وہ وہی جن جاتے ہوں گے جو اتنی تیزی سے آنکھ جھپکنے کی دیر میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. لیکن یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری طاقت ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی دی ہے. ان کی ذاتی کوئی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے ان سے چھین لے، اور وہ صرف اپنی طاقت اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اذن دے. ادروائز وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ان سے. جنوں سے کبھی نہ ڈرے کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے اور وہ پتہ نہیں ہمیں کیا سے کیا کر رہے ہیں. اگر وہ ہر وقت اپنی طاقت آزماتے تو زمین پہ کسی کو چھوڑتے؟ وہ زمین پہ کچھ باقی رہتا؟ یہ بڑی بڑی بلڈنگز شاید ان کے ایک ہاتھ مارنے کی دیر ہوتی اور وہ سب اڑی پڑی ہوتی، ختم ہو جاتی.
لیکن وہ سب اللہ کے ارادے اور مشیت اور اس کی قدرت، اس سب کے تابع. ان کی مرضی اور خواہش اور ارادہ اللہ کی مرضی پر حاوی نہیں ہو سکتا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا دامن تھام لینا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے. جب ہم کہہ دیتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم اپنے آپ کو کس کی پناہ میں دے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. پھر کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی طاقت ہم پہ غالب آ ہی نہیں سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ملائکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی زیادہ طاقتیں دی ہوئی ہیں، اور جنوں کو بھی کتنی زیادہ طاقت ہے. ہم تو مکھی نہیں مار سکتے، نہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے. ان جتنی صلاحیتیں نہیں دی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. استاذہ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے؟ جی، سورۃ البقرہ پہ بھی حاوی نہیں ہو سکتے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، جس کو جو چاہے مقام اور مرتبہ دے. عقل کی وجہ سے اللہ نے عقل بھی انسان کو دی، اور عقل کی وجہ سے اس کو باقی مخلوقات پر فوقیت عطا کی. فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کرو انسان کو. یہاں سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ساری طاقت اللہ کے پاس. اگر ہم واقعی طاقتور، نڈر، بے خوف ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر صحیح ایمان لانے کی ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھیں نا سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آ جاتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایمان اور عمل صالح ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انسان خوف اور غم سے نجات پاتا ہے. تو جنوں کا خوف اور جنوں سے متعلق جتنے بھی شر ہیں وہ سارے خوف بھی صرف اسی وقت دور ہو سکتے ہیں کہ جب ہم صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہوں. تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے. ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے. اور جب ذرا بھی کمزور پڑنے لگے تو ہمیں فکر ہو جانی چاہیے. اس سے زیادہ جتنی ہمیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہونے پر اپنی صحت کی فکر ہو جاتی، یا کسی بھی اور چیز کی جسم میں کمی ہو جائے تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے کہ اب یہ اور یہ بیماری نہ آ جائے مجھ پر. اس سے بھی کہیں زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا ایمان نہ کمزور، کیونکہ سارا شر شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اور وہ کیوں کمزور ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے جب ہمارے عمل میں کوتاہی ہوتی. اور عمل میں مختلف چیزیں آتی ہیں. عمل صالح میں جب کوتاہی ہوتی ہے، جب مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو عمل صالح جو ہے وہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہوتے ہیں. پھر صحبت صالح وہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو جب بھی یہ محسوس ہو کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے اور مجھے دنیا کے غم بھی پریشان کیے ہوئے ہیں اور مجھے مختلف چیزوں کا خوف پیدا ہو گیا ہے، تو فوراً دو چیزوں کو لازم پکڑے، عمل صالح، صحبت صالح، کسی بھی قیمت پر کرنے پڑے. تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ خود آپ کے اندر ایک وہ شفا کا عمل شروع ہو جائے گا اور ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، خوف زائل ہوتا چلا جائے گا. استاذہ ابھی اشرف المخلوقات کی بات ہو رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں آپ کی بات سے آیا کہ اسی لیے کیونکہ سارے نبی انسانوں میں سے آیا نا، تو ان کو صحبت ملی نا صالح، تو اس لیے ان کو اشرف المخلوقات بننے کا موقع ملا. اس کی وجہ تو کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ انبیاء کا آنا، انبیاء کے بعد علماء امت کا ہونا، کیونکہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وہ کس چیز کا ورثہ لے کے چلتے ہیں؟ وہ علم کا ورثہ، وہ ایمان کا، وہ ان چیزوں کو آگے لوگوں تک بانٹنے والے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات انسان عمل کرنا چاہتا ہے لیکن جب اس کی صحبت اچھی نہیں ہوتی، کمپنی اچھی نہیں ہوتی، تو چاہنے کے باوجود کر نہیں پاتا. وہ 99 کے قاتل کا جو واقعہ ہے اس میں سولوشن کیا بتایا گیا کہ تم کیسے بچ سکتے ہو گناہوں سے اور کیسے تمہاری توبہ قبول ہوگی؟ جب تم اس جگہ کو چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ. ہجرت تھا اس کا علاج. تو ہجرت جو ہے بعض اوقات
جگہ کے چھوڑنے سے ہوتی ہے اور بعض اوقات کمپنی چھوڑنے کی بھی ہوتی ہے، دوستوں کے چھوڑنے، ایسے دوست، ایسا ماحول، ایسے لوگ. اور پھر آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ گھر کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان نیچے ہی نیچے چلتا چلا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر ضرور نکلنا چاہیے کچھ وقت کے لیے، ایسی کسی مجلس میں جا کے بیٹھنا چاہیے کہ جہاں آپ کا ایمان بڑھے. اور خاص طور پر اس ملک میں خصوصاً جمعے کی نماز کا اہتمام، دینی مجالس کا اہتمام، یہ بڑا ضروری ہے. بعض اوقات ہم سستی کر جاتے، کوتاہی کر جاتے، کون جائے، کیسے جائیں. نہیں، ہم نے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم گروسری کرنے پہنچ جاتے ہیں، ہم شادی پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم پارٹی دعوت پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم ہسپتال اپوائنٹمنٹس پہ پہنچ جاتے ہیں نا. ہاسپٹل کیوں جاتے ہیں؟ اپوائنٹمنٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ اگر اسپیشلسٹ کی اپوائنٹمنٹ مل جائے تو کیوں چلے جاتے ہیں؟ مس کریں گے؟ کسی بھی طرح پہنچیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں جاتے تو آپ مزید بیمار ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح ایمان کی بھی فکر کیا کیجئے کہ اگر ہم نہیں جاتے ایمانی مجالس، اللہ کے گھروں میں جیسے مساجد ہیں، نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، ان کو شفا نہیں ہو سکتی. تو یہ ایمانی ماحول جو ہے اور صحبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. وَهُمْ يَتَأَثَّرُونَ بِسَمَاعِ الْهُدَى، اور وہ اثر قبول کرتے ہیں ہدایت سن کر، کل انسی، انسانوں کی طرح، فَيُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان لے آتے ہیں. وَهُمْ مُطْمَئِنُّونَ إِلَىٰ عَدْلِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ، اور وہ مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں اللہ کے عدل اور اس کی قدرت پر. مؤمنون ان اللہ لا يبخس المؤمن حقہ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی مومن کے حق میں کمی نہ کرے گا. ولا يرهقه فوق طاقته، اور نہ اسے تھکائے گا اس کی طاقت سے بڑھ کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی شکل میں جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ ہم تھکتے نہیں، بلکہ یعنی ہم ایگزاسٹ نہیں ہوتے. ارہاق جو ہے وہ ایگزاسشن کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، یہ جو یرہقہ ہے نا، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ اس پر نہیں ڈالتا. تو چاہے روزے رکھنے کی بات ہو، چاہے حج کرنے کی ہو، چاہے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی ہو، چاہے نماز پڑھنے کی ہو، چاہے اور جو دین کی خدمت کرنے کا کام ہے، یہ سارے کام انسانوں کی استطاعت میں ہیں، ان کے بس میں ہیں، ان کے بس سے باہر نہیں ہے. انسان یہ کر سکتا ہے. اصل پتہ ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی بھی نئے کام میں پڑھتے ہیں، بس ایک شخص کو نماز کی عادت ہی نہیں، جو پہلے دن نماز پڑھے گا تو اس کے گھٹنے بھی دکھیں گے، اس کی کمر بھی اکڑے گی، وہ سخت تھکے گا. اب وہ کہے گا دیکھو دیکھو میں تو تھک گیا، میں تو یہ نہیں کر سکتا. نہیں، کرتے جاؤ، کیا ہوگا؟ اسی تھکاوٹ کو انجوائے کرو گے، بلکہ یہ تمہاری باقی ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. اسی طرح ہم کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، مثلا یہ فقہ القلوبی ہے، اب اس کی عربی ہے، اب یہ عربی ہمیں آتی نہیں، لیکن جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں ہارڈلی کچھ چند لفظ نئے ہیں. شروع میں ضرور مشکل ہوگی اور آپ کہیں نہیں میرے تو بس کی بات نہیں، میں نہیں کر سکتا. نہیں، کرتے جائیں، اور جب آپ کرنے لگیں گے اور آپ کو آنے لگے گا تو پھر دل کی حالت کیا ہوگی؟ پھر وہ خوشی اور وہ اطمینان اور وہ سکون وہ کیسا ہوگا؟ وہ اس کے بغیر تو حاصل نہیں ہو سکتا. تو ہر نیا کام انسان کو تھکاتا ہے، لیکن جب انسان اس کو بار بار کرنے لگتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہی کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے بھی کام کرنے کے لیے کہے ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں کہ جو آپ کے لیے ناقابل عمل ہو اور آپ کر نہ سکتے ہو. آپ ضرور اس کو کر سکتے ہیں، آپ کی طاقت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. والجن کالانس فی الہدی والضلال والجزاء علی الہدی او الضلال کما قال سبحانہ وتعالی، اور جن بھی ہدایت یا گمراہی کی جزا جو ہے یا بدلہ جو ہے اس میں انسانوں ہی کی طرح، یعنی جن جس طرح انسانوں کو ہدایت قبول کرنے پہ جزا اور نہ کرنے پہ سزا ملے گی، ایسے ہی جنوں کو بھی ملے گی، یعنی بدلہ یا انجام بھی ایک ہی طرح کا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ،
فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا وانا اور بے شک ہم منا ہم میں سے المسلمون مسلمان ہیں ومنا القاسطون اور ہم میں سے کچھ ظالم بھی ہیں، یعنی اسلام نہ لانا، اپنے آپ پہ ظلم کرنا. فمن اسلم تو جو کوئی اسلام لے آیا، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، تحروا جنہوں نے قصد کیا، رشدا بھلائی کا، یعنی جو ایمان لے آئے انہوں نے دراصل بھلائی کا ارادہ کر لیا، اس کی طرف چل پڑے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور جہاں تک ظالموں کا تعلق ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا تو وہ جہنم کا ایندھن ہے، جو جہنم میں جلنے والے ہیں. جن انسانوں کی طرح آگ سے سزا دیے جائیں گے، عذاب دیے جائیں گے. وَيَنْعَمُونَ بِالْجَنَّةِ اور جنت کی نعمتیں پائیں گے، حسب ایمانہم وَاعْمَالِہم اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے. وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اور ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن اگرچہ آگ سے بنے لیکن ان کے لیے آگ کی سزا ہے اور جنت کی نعمتیں بھی ہیں. یہ سوال کسی نے ایک اسکالر سے کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آگ سے بنا ہو اس کو آگ سے عذاب دیا جا سکے. تو انہوں نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور سوال کرنے والے کو دے مارا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مٹی سے بنے ہو، کیا مٹی سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز سے چاہے سزا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ہم اپنی عقل اور اپنی محدود لمیٹڈ سوچ کے مطابق یہ بات کرتے ہیں. واللہ عز وجل امر الانس والجن بعبادتہ اللہ عز وجل نے جن و انس کو اپنی عبادت کا حکم دیا. اب عربی کے الفاظ کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے نا، ایک بات کئی بار دہرائی گئی. اس کے دوہرے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کانسیپٹ انسان کے ذہن میں جم جاتا ہے. ایک بات جب ایک ہی بار کہہ کے آگے بڑھ جائے نا انسان، تو پھر کچھ چیز اٹکتی ہے کچھ چیز نہیں، یعنی دل کے اندر یا دماغ کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے ریڈرز کہ کوئی خاص لفظ سکھانے ہوتے ہیں نا، تو بار 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 وہ لفظ سٹوری میں آتے چلے جاتے ہیں. تو اس سٹوری میں بھی یہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں. اگر آپ لوگ تھوڑی سی بھی محنت کریں تو انشاءاللہ بہت جلد عربی ریڈنگ کے قابل ہو جائیں گے. اور جس کو عربی زبان پڑھنا آ گئی اس کے لیے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر عربی تفاسیر سے فائدہ اٹھانا، عربی کتابوں سے فائدہ اٹھانا، وہ علم کا ایک سمندر ہے جس تک ایکسس صرف اس زبان کے راستے سے ہو سکتا. تو اس لیے اپنی نیت ارادے میں شامل کر لیجیے. شروع میں مشکل تھوڑی ہوگی لیکن پھر سیکھ جائیں گے. اور یہ عربی جو ہے نا کوئی بہت بڑے بڑے کورسز کرنے سے نہیں آتی. بعض اوقات یہ ہے کہ بچوں کو آپ دیکھیے کس طرح زبان سیکھتے ہیں. آپ کے بچوں نے انگریزی ریڈنگ کس طرح سیکھی؟ ریڈ کر کر کے سیکھی نا، کتابیں پڑھ پڑھ کے سیکھی، یا انہوں نے کوئی خاص قسم کا انگریزی کا پہلے کورس کیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے انگریزی پڑھنی شروع کی ریڈنگ سے. تو یہ ریڈنگ ہے، یہ سمجھے آپ کا عربی ریڈر ہے اور آپ اس کو پڑھ پڑھ کے پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. بس یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر ہفتے اس کو کتنی امانت داری کے ساتھ اور کتنی سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ اس کو توجہ دیتے ہیں. صرف اس کو اگر آپ واپس جا کے دہرا لینا ایک دو دفعہ اور جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو اگلی دفعہ آ کے پوچھ بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. واللہ عز وجل امر الانس والجن بعبادتہ وآتاہم القدرۃ علی امتثال الاوامر والعمل بالشرع. وآتاہم اور اس نے عطا کی ان کو یعنی انسانوں کو القدرۃ قدرت طاقت، علی امتثال الاوامر احکامات کی تعمیل کی، والعمل بالشرع اور شریعت پر عمل کرنے کی. وآتا کل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حالہ اور اس نے ہر جنس کو یعنی ہر سپیشیز کو یا ہر جو قسم ہے اس کو مختلف طرح کی طاقتیں اور قدرتیں عطا کی ہیں جو ان کے حالات کے مناسب ہیں، اس کے مطابق ہیں. مثلا اڑنے والے پرندوں کو کیا طاقت دی؟ اڑنے کی. رینگنے والوں کو رینگنے کی. اگر آپ پرندے سے گئے تم رینگو تو وہ نہیں رینگ سکتے، اس کے حسب حال نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا اسْتَطَاعَ إِنسَانٌ أَن يُسَخِّرَ جِنِّيًّا فَقَدْ حَصَلَ عَلَى فُرْصَةٍ أَكْبَرَ مِنْ أَفْرَادِ جِنسِهِ. پھر جب
استطاعت رکھتا ہے کوئی انسان کہ مسخر کر لے کسی جن کو. کئی لوگ جنوں کو مسخر کر لیتے نا، جیسے سلیمان علیہ السلام تھے. فقد حصل، تو تحقیق اس نے حاصل کر لیا، علی فرصتن، ایک ایسے موقع کو یا اپرچونٹی، اکبرہ، جو زیادہ بڑی ہے، من افراد جنسی ہی، اس کے اپنے قسم کے افراد کے مقابلے میں. یعنی عام انسان، یعنی انسانوں کی جو جماعت ہے یا انسانوں کا جو گروہ ہے، اس میں سے جو انسان جنوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. کچھ انسانوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ انسانوں کو کنٹرول کرتے ہیں. کون؟ مثلا آپ کی جو کسی بھی ملک کی جو حکومت ہے، پولیس ہے، عدالت ہے، قوانین ہے، تو یہ کس لیے؟ یہ ٹریفک کا قانون کس لیے؟ یہ کس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں نا. تو بیسیکلی تو پیچھے تو ہیومن بینگز ہیں، وہ تو اشارے وغیرہ لگا کے تو یہ لگتا ہے جیسے بتیاں میں کنٹرول کر رہی ہیں تو یا کیمرے کنٹرول کر رہے ہیں، تو اصل میں تو پیچھے انسان ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ٹریفک پولیس ٹریفک کنٹرول کرتی ہے، اسی طرح ایک ٹیچر کلاس میں اسٹوڈینٹس کو کنٹرول کرتی ہے، یا اور اسی طرح ڈسپلن مختلف جگہوں پر جو ہوتا ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول کرے سب انسانوں کے فائدے کے لیے. اور یہ تو عام طور پر ہوتا ہی ہے. یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ انسانوں کے اوپر جب مسلط ہوتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن بعض انسان جنوں کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، تو ان کو ایک خاص قسم کی اپرچونٹی مل جاتی ہے یا ایک خاص موقع مل جاتا ہے. فرصہ کہتے ہیں اپرچونٹی. فَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَن يَفْعَلَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَفْعَلَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْبَشَرِ. فَهُوَ، ترجمہ کیجیے. فَهُوَ، پھر وہ، يَسْتَطِيعُ، استطاعت رکھتا ہے، أَن يَفْعَلَ، کہ کر گزرے، کر لے، مَا لَا، جو نہیں، يَسْتَطِيعُ، وہ استطاعت رکھتا، أَن يَفْعَلَهُ، کہ کر سکے اس کو، غَيْرُهُ، اس کے سوا، من البشر، انسانوں میں سے. انسانوں میں سے اس خاص شخص کے علاوہ دوسروں کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کر سکیں، یعنی جیسے جنوں کو کنٹرول کر سکیں. فَإِذَا اسْتَبَدَّ بِهَذَا الْإِنسَانِ هَوَاهُ وَأَنَانِيَتُهُ وَاسْتَخْدَمَ هَذِهِ الْمِيزَةَ فِي الشَّرِّ بَدَلًا مِنَ الْخَيْرِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَجْعَلُهُ مُرْهِقًا مُتْعِبًا فِي حَيَاتِهِ. وَإِذَا اسْتَبَدَّ، پھر جب غالب آ جائے، بہذا الانسان، اس انسان پر، ہواہ، اس کی خواہش، وانانیتہ، اور اس کی انا، واستخدم، اور وہ استعمال کرے، ہذہ المیزۃ، اس پیمانے کو، اس چیز کو، فی الشر، شر میں، بدلا من الخیر، خیر کے بجائے، یعنی غلط کام جنوں سے کروائے، جادو کروائے یا اور لوگوں کے اوپر ظلم کروائے. سلط اللہ علیہ، تو مسلط کر دیتا ہے اللہ اس پر، ما یجعلہ، جو کر دیتا ہے اس کو، مرہقاً متعباً، انتہائی تھکا ہوا، فی حیاتہ، اپنی زندگی میں، انتہائی ایگزاسٹڈ، اور یعنی مصیبت زدہ. یعنی جب انسان ان طاقتوں کو، ان صلاحیتوں کو خیر کی بجائے شر کے کاموں میں لگانے لگتا ہے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کے کاموں میں لگانے لگتا ہے، تو پھر ایسا کرنے والے کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی تھکا کے رکھ دیتے ہیں. وَلِذَلِكَ نَجِدُ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ النَّاسِ يَعِيشُونَ حَيَاةً تَعِسَةً شَقِيَّةً، اسی لیے ہم پاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ زندگی بسر کرتے ہیں، ایسی زندگی جو مزریبل ہوتی ہے. تعیسہ کا معنی ہوتا ہے مزریبل، شقیتاً، بدبختی والی. وَيَنْتَهِي أَمْرُهُمْ، اور ختم ہوتا ہے ان کا معاملہ، بالانتحاری، خودکشی پر، اب الجنونی، یا جنون، اب النقد، یا موڈینس پر. یعنی ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ نارمل زندگی نہیں بسر کر سکتے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ نیم پاگل ہو جاتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ خود بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ نیم پاگل ہو جاتے ہیں. فالذی یأخذ فرصۃ اعلی من غیرہ قد تشقیہ ولا تسعدہ، والذی یعطیہ اللہ فرصۃ اقوی اذا لم یستخدمها فی الخیر سلط اللہ علیہ الشقا. فالذی، تو وہ شخص، یأخذ، لیتا ہے، فرصۃ، ایک موقع، اعلی من غیرہ، دوسرے سے بڑھ کر،
قد تشکیہ ولا تسعدہ، وہ ہو سکتا ہے کہ اسے شقاوت میں ڈالے، بدبختی میں ڈالے اور اسے خوشحالی میں نہ ڈالے. یہ ایک عام اصول بھی ہے، صرف جن کنٹرول کرنے والی بات نہیں. کسی بھی انسان کو جب دوسرے کے مقابلے میں کسی بھی معاملے میں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے اور وہ اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو بدبختی میں ڈالتا ہے، خوش قسمتی اس کے قریب نہیں آتی. مثلا کسی کو اللہ نے جاب کا موقع دیا، بہت اچھی جاب ہے، اور اس نے کیا کیا، سستی کے مارے اس کو صحیح طور پر اویل نہیں کیا، کام نہیں کر کے دیا. تو کیا ہوا، کچھ دن کے بعد اس کو اس جاب سے کیا کر دیا گیا، کک آؤٹ کر دیا گیا، نکال دیا گیا. کسی کو پڑھنے کے لیے ایک ماحول دیا گیا اور اس نے پڑھ کے ہی نہیں دیا، تو آخر میں کیا ہوگا اس کے ساتھ، فیل. اسی طرح باقی مواقع بھی آپ دیکھیے، مثلا آپ کے پاس جوانی ہے، صحت ہے، طاقت ہے، علم حاصل کرنے کے مواقع ہیں، کسی بھی نعمت سے فیض یاب ہونے کا کوئی بھی موقع جب اللہ دے اور انسان اس وقت ناشکری کرے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، تو ایسا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں پوتا پوتی ہیں، نواسا نواسی ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کا شور بھی ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو انجوائے بھی تو کتنا کرتے ہیں. اب آپ روز اپنی بہو کے ساتھ لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، دیکھو بچوں نے یہ کر دیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. کیسے کیسے باتیں ہوتی ہیں نا. گھروں میں لڑائیاں کن باتوں پہ ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی. اس نے گلاس یہاں کیوں رکھ دیا تھا، وہ چیز وہاں کیوں پڑی تھی. اس طرح کی باتوں پر اعتراض کرتے کرتے دوسروں کی زندگی بازو کا ہم جہنم بنا دیتے. اب وہ کیا ہوتا ہے، بچے تنگ آ جاتے ہیں روز روز کی باتیں سن، پھر وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نکلو یہاں سے، چلو یہاں سے. اب کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی تھی، آپ اپنے بچوں کو سکھاتے، جو آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکے تھے، جو کمیاں ان میں رہ گئی تھی، جو اب آپ آ کر دین کی طرف آئے، اب آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ ان کے اندر ایک ایمان کی لو جگاتے، آپ ان کے ساتھ کچھ کرتے. تو آپ نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اور تھوڑ دلی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بڑا ایشو بنا کر اتنا بڑا موقع کھو دیا. تب کیا ہے، وہ تو آپ کے لیے صدقہ جاری نہیں بنے گا. آپ کو نہیں پتا ان کا ایمان کیا ہوتا ہے، وہ اس ماحول میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، کتنے مومن رہتے ہیں. آپ کی پچھلی ویلیوز جو مسلمان ہونے کی ایک خاص کلچر سے تعلق رکھنے کی، وہ ویلیوز آگے کیسے ٹرانسفر ہوں گی کہ جب ان کے سامنے کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہے، جب ان کے سامنے نماز پڑھتی ہوئی نانی یا دادی ہی نہیں ہے، یا قرآن پڑھتا وہ کوئی فگر ہی نہیں نظر آتا، ماں تو سارا وقت کچن میں ہے یا کاموں میں لگی ہوئی ہے. تو دو طرفہ نقصان ہو گیا نا. اللہ نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی تھی، لیکن آپ نے اپنی تنگ دلی کی وجہ سے وہ اپرچونٹی کھو دی. تھوڑا سا آپ صبر کر لیتے، تھوڑا سا آپ برداشت کر لیتے، تھوڑا سا آپ پیار محبت سے آنے والی کو کچھ سکھا دیتے، اس کا دل جیت لیتے، تو خیر ہی خیر پھوٹتی. اور پھر کیا ہوا اس کے بعد، آپ اب سکون سے تو سو سکتے ہیں کیونکہ کوئی شور نہیں. لیکن جب سکون حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا بن جاتا ہے وہ سکون. مواقع جو ہیں وہ صرف کسی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو نہیں دیے جاتے کہ یہ پکا ہوا حلوہ آپ کھا لیں. ان کے ساتھ پیکج ہوتے ہیں، ان مواقع کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں. آپ کو کوئی جاب ملتی ہے، ایسے تھوڑی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بیڈ پہ لیٹ کے کمپیوٹر پہ کچھ کر رہے تو آپ کی جاب ہو جائے گی. ایسے بھی اب آ گئی ہیں الحمدللہ ایسے لوگوں کے لیے. لیکن بہت سے کام آپ کو گھر سے نکل کر سردی گرمی میں جا کر کرنے پڑتے ہیں. تو اب روز آپ گرمبل کرتے ہیں، بہت دور ہے جگہ، بہت مشکل ہے کام، فلاں ایسا ہے. اب کیا ہوتا ہے، ناشکری ناشکری ناشکری. اینڈ کیا ہوتا ہے پھر، نتیجہ چلا جاتا ہے موقع. وہ جو 4 پیسے آ رہے تھے وہ بھی گئے ہاتھ سے، اور بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. اور فراغت جو ہے وہ کس قدر بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے فراغت، کہ آپ کے پاس کام نہیں، آپ بیکار انسان ہیں. انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا. تو کوئی بھی اپرچونٹی، یہاں بات اپرچونٹی کی ہو رہی ہے نا، کہ جب کسی اپرچونٹی کو صحیح طور پر اویل نہیں کرتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور فائدہ اٹھانے کے لیے چونکہ ہڈ ہلانا پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، آپ کو مشکل پڑتی ہے، وہ آپ کرنے کو تیار نہیں، تو پھر کیا ہے، پھر خوش قسمتی نہیں، بدبختی بدبختی. اچھا، پھر ہم رونا روتے ہیں ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے.
کبھی تقدیر کو ملامت کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو ملامت کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ نہیں پڑھایا، وہ پڑھاتے تو کیا ہوتا، فلاں ایسا کرتا تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا. پھر ہم ساری ذمہ داریاں اوروں پر ڈالنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہماری غلطی کہاں ہے. ہمیں خود ہی صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے، ہم خود ہی بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح بعض اوقات بزنس اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہر لمحہ نئے مواقع ہیں، نئے مواقع، نئی اپرچونٹیز. دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، تو تڑپنے والا دل ہونا چاہیے، کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی آپ کیسے خوش قسمت بنتے ہیں اور آخرت بھی آپ کی کتنی بہترین ہوتی ہے. کیونکہ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، تو یہ سعی جو ہے نا، ایسی کوشش جو حق ادا ہو جائے کوشش کا، تو پھر ان کے لیے ہے وہ آخرت کا گھر. فاولئک کان سعیہم مشکورا، اس کی قدردانی کی جائے گی. تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جاتی ہے اور آخرت میں بھی قدردانی ہوتی. پھر کہتے ہیں اذ لم یستخدمھا فی الخیر، اس سے پیچھے والذی یؤتیہ اللہ فرصتا اقوی، اللہ تعالیٰ جس کو بہت قوت والا موقع دے دے، یعنی زیادہ بگر اپرچونٹی دے دے. اذا لم یستخدمھا فی الخیر، جب وہ اسے خیر میں استعمال نہیں کرتا، سلط اللہ علیہ الشقاء، اللہ تعالیٰ اس پہ شقاء یا بدبختی مسلط کر دیتا ہے. فالذی یستعین بقوا غیر قوی البشر کالجن مثلا، تو وہ شخص جو مدد لیتا ہے غیر بشری قوتوں سے جیسے جن وغیرہ، نجد شکلہ منفرا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل عام طور پر بگانے والی ہوتی ہے، یعنی خوفناک ہوتی ہے، نفرت دلانے والی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جنوں کو مسخر کرنا جو عام انسان کرتے ہیں وہ کوئی ایتھیکل ویز نہیں ہوتے. بعض اوقات عجیب و غریب کام کرتے ہیں اور وہ شیطانوں کو خوش کرتے ہیں اور پھر غلط قسم کے کام بھی کرتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ منحوس قسم کی چہروں پر بھی آ جاتی. استاذہ یہ پڑھ کے مجھے اتنی فیسینیٹنگ انسائٹ ملی کہ جنوں کو آپ کنسٹرکٹیو پرپزز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. مطلب کہ اگر ہم قرآن سے دیکھیں تو جو مثال تھی سلیمان علیہ السلام کی، وہ جو کل جوابی قدور اور راسیات وہ والی باتیں، تو ہمیں ایسی اگزامپل نہیں ملتی کہ ہم نے جنوں کو کوئی کنسٹرکٹیو پرپز کے لیے یوز کیا. ہم تو مطلب کہ جنوں سے ہم کیٹرنگ کروا سکتے ہیں یا روڈز کنسٹرکشن پرپزز کے لیے، جیسے ہیکل تعمیر کروایا تھا سلیمان نے، تو وائی ناٹ، وائی دیز ایگزامپلز ہیونٹ بین فاؤنڈ. ہم کبھی سیلیبریٹیز کا پڑھتے ہیں نا یوٹیوب میں، تو دے آلویز ٹیک ہیلپ فرام ڈارک فورسز. تو کبھی کوئی لائٹ فورسز سے بھی کسی نے ہیلپ لی ہے، اور could it be used purposely, positively؟ پھر آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو جب عام طور پر لوگ استعمال کرتے تو جادو اور لوگوں کے لیے شر اور خرابیاں کرنے میں، یعنی عموماً جب کسی کے اوپر جن پڑ جاتا ہے نا اور اس کو کوئی علم والا اس جن کو بلوا سکتا ہو یا اس کو علاج کرنے لگتا ہے اور جن بول پڑے تو وہ بتاتا ہے کہ میں خود مجبور ہوں، میں نہیں جا سکتا، مجھے فلاں نے مسلط کیا ہوا. اور وہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ جن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ فلاں میرا دشمن ہے، آپ اس پہ جادو کر دیں. وہ پھر کسی جن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اس کے بہت طویل داستانیں بھی ہیں. کچھ باتیں جو علاج کرنے والے ہیں وہ اپنے تجربے کی بتاتے ہیں جن کی حقیقت تو صرف اللہ کو پتا ہے. ایک ایسے ہی شخص سے میری ملاقات ہوئی تو یہ بقول ان کے، میرا نہ کوئی علم ہے نہ میں نے کہیں کسی قرآن و سنت میں کہیں پڑھا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ بعض اوقات جو چھوٹے چھوٹے بچے جن ہوتے ہیں نا، ان کو بھی لوگوں کے جسم کے بعض اعضاء کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. جیسے کسی کے گھٹنوں میں بیٹھ جاؤ، کسی کی گردن پہ جا کے بیٹھ جاؤ، اور وہ گھس جاتے ہیں اس کے اندر اور وہ بےچارا بیمار. ٹیسٹ بھی کلیئر آ رہے ہیں، دوائیاں بھی کوئی اثر نہیں کر رہی، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس قسم کے شر والے کام اور برائیوں والے کام جو ہیں وہ عموماً دشمنی والے اور نقصان پہنچانے والے وہ زیادہ لیے جاتے ہیں. السلام علیکم. ہم لوگ سعودی عرب میں تھے، وہاں ایک شیخ عبد القادر ہوتے تھے اور وہ رقیہ کرتے تھے، اور انہوں نے پورا وہ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں بہت سارے مرد یا عورتیں دونوں سائڈوں پہ. جب وہ رقیہ کرتے تھے تو جن پہ جن ہوتے تھے وہ تڑپنے لگتی تھیں عورتیں، ان کے لیے انہوں نے فورس رکھی ہوئی تھی، وہ جو فورس تھی وہ ان کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ لے جاتے تھے. تو اس کا کیا کہ وہ سب جو ہیں ان پہ وہ برے جن ہی ہوں گے؟ جی ظاہر ہے، عموماً برے جن ہی ہوتے ہیں جو ان کو پوزیس کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اذیت دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں.
السلام علیکم. میں ہیملٹن سے ہوں، تو وہاں پر مسجد میں رمضان میں زیادہ وقت گزرتا ہے، تو الحمدللہ کئی دفعہ اس چیز کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اور بھی میری بہنیں وہاں پر ہم لوگوں نے بات کی کہ وہاں پر نماز کے وقت اسپیشلی ظہر کی نماز پہ زیادہ لوگ آتے نہیں، لیکن بچوں کے بعض اوقات رونے کی آوازیں، بعض اوقات ہنسنے کی، دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں. جی، تو ایسے میں مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ وہاں رہ رہے ہوں گے، بس ٹھیک ہے، رہتے رہیں. اور جبکہ کوئی بچہ نہیں ہوتا جی، وہاں ہوتا پر ہے مسجد ایسے. میں. ساسا جب ہم اپنے بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں، جیسے ہم بار بار مائیں بہت کہتی ہیں کہ نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، تو ابھی اتنی تسلی ہے کہ کوئی جن بھی ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھنے لگ جائے. اگر بچہ دیر کر رہا ہے تو اتنی امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی مخلوق رکھی ہے جو ہماری بات ہو سکتا ہے سن لے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ یہ ہمارے اپنے گھر کا قصہ ہے، میں انڈیا کی بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے پرانا گھر ہے جس میں 100-150 سال پرانا گھر ہے. تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ کوئی جن رہتا تھا اور گھر بندی نہیں دیتا تھا. اس کے بعد پتہ نہیں کسی نے، ان کوئی بزرگ تھے، انہوں نے اس کو قابو میں کیا اور ان کو کسی بوتل میں اتار کے نہ کسی دیوار میں دفن کر دیا. لیکن انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھئی فلاں دن کا کھانا مجھ کو چاہیے. اس وقت تو نظر نیاز ہوتی تھی، تو ربیع الاول کے ایک دن پہلے کا کھانا ان کو دیا جاتا ہے، اور اب تک دیا جاتا ہے. اور ہم خود نے اس کا تجربہ کیا، اور آج صبح بھی میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا تو بولے ہاں ابھی بھی دیا جاتا ہے. پوری پلیٹ خالی ہوتی ہے، آلو گوشت جو بھی بناتا رکھا جاتا ہے اس جگہ پہ، پھر صبح میں نکالا جاتا ہے، شام میں رکھا جاتا ہے، صبح میں دیکھتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا نوالا کھا لیا ہے پورے سال میں ایک بار. اس کے بعد یہ کہ پورے محلہ والے بھی کہتے تھے کہ ہم جن کا کھانا کھایا تو ہم کو لا کے بتا دو. تو ہمارے گھر میں آتا تھا، ہم دیکھتے تھے اور بس اس کو پانی میں بہا دیتے تھے. تو آج صبح میں نے اپنی بھابھی کی بہو سے پوچھا تو بولیں ہاں وہ کھاتا ہے، کبھی ایک نوالا کھاتا اور ایک بار تو کھایا ہی نہیں، لیکن سب نے کہا شاید مر گئے، انتقال ہو گیا اس کا. تو یہ ہمارے اپنے گھر کی بات ہے. جی اس میں جاتے ہوئے یہ کہا تھا ان کے لیے دیواریں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کا. جی، ہر they بار can ہم cross. اس کا تجربہ کرتے تھے جی. اس کا، اور ابھی تک بھی ہو رہا ہے. ورغم انه قد يستخف بعقول بعض البشر، باوجود اس کے کہ وہ بعض انسانوں کی عقل سے کم ہوتے ہیں، ويحصل منهم على اموال، اور ان سے مال حاصل کرتے ہیں، الا اننا نجده دائما مفلسا معسرا قلقا، اور مگر یہ کہ ہم پاتے ہیں اس کو دائما ہمیشہ مفلس، تنگ دست، تکلیف میں. یعنی ایسے لوگ جو ایسے کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگوں سے مال بٹورتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ مفلس ہی رہتے ہیں. وَيَمُوتُ غَالِبًا عَلَىٰ أَسْوَإِ حَالٍ، اور برے حال میں مرتے ہیں غالباً. فَالْفُرْصَةُ غَيْرُ الْمُتَكَافِئَةِ، تو یہ جو اپرچونٹی ہے یہ کافی نہیں. لَا تَجْلِبُ لَهُ إِلَّا الشَّقَاءَ، وہ اس کے لیے بدبختی ہی لاتی ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض مرد یا لوگ پناہ لیتے ہیں جنوں میں سے بعض مردوں کی، یعنی بعض لوگوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو یہ بڑھا دیتا ہے ان کے تکبر کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ جنوں کے نام پر ذبح بھی کرتے ہیں، جنوں کے نام پر قربانیاں کرتے، نظر نیاز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ ان کے قابو میں آتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں اور سرکش بھی وہ ہو جاتے ہیں. اس لیے انسان کو کوئی ایسا غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کے ایمان یا اس کی توحید میں کوئی خلل آئے، کیونکہ نماز، روزہ، قربانی، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. سبحانہ حینما سخر الجن لسلیمان علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا، سخرہم لنفع الناس، تو انہیں مسخر کیا انسانوں کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے، وعمارت الارض، اور زمین کی آبادی کے لیے، ولم یسخرہم فی الایذاء، اور نہیں مسخر کیا ان کو تکلیف دینے کے لیے، یعنی انسانوں کی تکلیف کے لیے نہیں جیسے اب لوگ کر رہے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے کچھ کام کرتے تھے اس کے آگے اس کے رب کے اذن سے. یعنی بعض جن سلیمان علیہ السلام کے سامنے یا اس کے ہاتھوں میں کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی کجی کرتا ان میں سے،
ان امرنا ہمارے حکم سے، نذقہ من عذاب السعیر ہم چکھاتے اس کو جلنے کا عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. یعملون لہ وہ کرتے تھے اس کے لیے، بناتے تھے اس کے لیے، ما یشاء جو وہ چاہتا تھا، من محاریب قلعے، و تماثیل اور تصاویر، و جفان اور لگن ٹب، کل جوابی تالاب کی طرح بڑے بڑے، و قدور اور دیگیں، راسیات گڑی ہوئی یعنی زمین میں. اعملوا آل داود شکرا عمل کرو آل داود شکر کے طریقے پر. وقلیل من عبادی الشکور اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن واقعی مسخر کیے اور وہ کام کرتے تھے اور انسانوں کی بھلائی کے کام کرتے تھے اور زمین کو آباد کرنے کے لیے اور بڑی بڑی چیزیں بنانے کے لیے ان کو مسخر کیا گیا تھا کیونکہ وہ انسانوں کے بس میں نہیں تھی. اور ان میں سے جو کوئی نافرمانی کرتا، ٹیڑھا ہوتا، کام نہیں کرتا تو اس کو سخت سزا بھی دی جاتی تھی. اور وہ کیا کیا بناتے تھے آپ دیکھیے، بڑے بڑے قلعے، تصویریں، بڑے. اور شکر کا معنی کیا ہے کہ انسان کو جو اپرچونٹی ملے، جو مواقع ملے، جو خاص چیزیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملیں، ان کو اللہ کی اطاعت کے کام میں اور انسانوں کی بھلائی کے کام میں استعمال کرنا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کے کاموں سے تعلق رکھتی، دنیاوی ترقی سے تعلق رکھتی. قلعوں کا بنانا اور بڑے بڑے تالاب اور بڑی بڑی ہانڈیاں اور دیگیں اور یہ سب کچھ ان انسانوں کی ضرورت کی چیزیں تھی، کیونکہ جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر بہت بڑے بڑے تھے تو ان کے لیے بڑے بڑے کھانے پکتے تھے، ان کی ضرورت تھی. تو یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ شکر کرو. اور بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، یعنی وہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کے اطاعت گزار بنے. بہت تھوڑے لوگ ہیں. نعمتوں کو صحیح رستے پر استعمال کرنا بھی شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. وما اکثر الغاوین الذین اغواہم الشیطان واضلہم من الجن والانس اور کتنے زیادہ ہیں بہکانے والے، غاوین، جنہیں شیطان نے بہکا دیا اور گمراہ کر دیا ان کو جنوں اور انسانوں میں سے. آتاہم اللہ القلوب والاسماع والابصار اللہ نے ان کو دل اور کان اور آنکھیں دی تھیں. ولکنہم لم یستعملوا هذه النعم فیما خلقت له لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو اس کام میں استعمال نہیں کیا جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا. من معرفت اللہ والایمان بہ وطاعتہ اللہ کی معرفت، اس پر ایمان اور اس کے اطاعت کے کاموں میں. تو تین کام ہے کرنے کے، معرفت، ایمان، اطاعت. اللہ کو پہچاننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا. اللہ نے ہمیں کان، آنکھیں، دل اس لیے دیے. فَهَؤُلَاءِ جَدِيرُونَ بِأَن يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. تو ایسے لوگ جو نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہ کریں وہ اس کے لائق ہیں. جدیر کا مطلب ہوتا ہے لائق، وہ اس لائق ہیں کہ وہ اہل النار میں سے ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اور البتہ تحقیق بھر دیا ہم نے جہنم کو بہت سے انسانوں اور جنوں سے. ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں ان کے ساتھ، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ان کے ساتھ، اور ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ان کے ساتھ. ایسے لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. ایسے ہی لوگ دراصل غافل ہیں. تو غافل لوگ اللہ کو پسند نہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی جو پیدا کیا، ان میں سے فرشتوں کے علاوہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی ہیں، وہ بھی مکلف ہیں، اور انسانوں کو ان پر بھی تسلط دیا گیا ہے. اور انسان کو چاہیے کہ جو بھی نعمت اس کو ملے، چاہے وہ انسانوں کو مسخر کیے ہوئے ہو یا جنات کو، ان سب چیزوں کو انسانوں کے فائدے اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرے. اللہ پر ایمان اور معرفت اور اس کی اطاعت کے کاموں میں. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے اس میں دو باتیں بہت کلک کی تھی. وہ یہ تھی کہ جو
اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں، جس طرح فار ایگزامپل یہاں پہ ہم آ کے فقہ القلوب کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں یا ویسی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جس طرح کہا گیا نا کہ قرآن یا تو آپ کے لیے حجت ہوگا یا آپ کے اگینسٹ حجت ہوگا، تو ہمیں اس کو بھی بہت، اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملی ہے کہ میں آگے قرآن کو پہنچاؤں تاکہ وہ میرے لیے حجت بنے. اور اتنی بڑی اپرچونٹی، مطلب اپنے پورے علاقے میں سے صرف مطلب کچھ لوگ، چند لوگ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور پھر ان کو قرآن سیکھنے کے لیے یہاں پہ لے کے آتے ہیں. تو اس سے بڑی اور اپرچونٹی کیا ہوگی کہ آپ اب اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کرو کہ آپ واپس جا کے تو ان لوگوں کو سکھاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے آپ کو چنا. تو مجھے یہ بات بہت کلک کی تھی. بالکل. اور یہاں رہ کر بھی سیکھنے کا حق ادا کر دیا جائے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. استاذہ، آپ نے نعمتوں کی اور مواقع کی بات کی، تو جیسے ہمارے ساتھ میں ایک اسٹوڈنٹ تھی الہدا کی، تو ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی ڈنر یا کوئی لنچ وغیرہ ہو تو انہوں نے جیسے الہدا کے بارے میں کچھ مطلب اس کے خلاف بات کرنی، ٹیچرز کے بارے میں بات کرتے رہنا. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آلریڈی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کچھ ایسے جو نہیں جانتے، تو وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا نام جیسے خراب ہوتا. تو ایک بار وہ خاتون مجھے ملی اور مجھے کہتی ہیں کہ مجھے خواب آیا تو میں بڑا پریشان ہوں. تو وہ سنانے لگیں اور کہتی ہیں کہ میں عمرہ کے لیے گئی ہوئی ہوں اور میں طواف کر رہی ہوں لیکن مجھے کعبہ دکھائی نہیں دے رہا اور مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں گول گول گھومے جا رہی ہوں لیکن دکھائی کچھ نہیں دے رہا. تو میرا دل بڑا پریشان ہے اس سے. تو میں نے صرف ان کو یہی کہا کہ آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے قرب کے ذرائع دیے ہوں لیکن آپ ان سے فائدہ نہ اٹھا رہی ہوں اور آپ کو وہ دکھائی نہ دیتے ہوں. یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ ہمیں اپرچونٹیز نظر آئیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. میرے پاس ایک ریبٹ ہے، خرگوش نا. کل ایک خاتون میرے گھر آئی تھی تو وہ دیکھ کے کہنے لگی کہ ہمیں نا ریبٹ نہیں رکھنا چاہیے گھر میں کیونکہ ان میں جن ہوتا ہے. تو وہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ بات سنی تھی، تو اتفاق سے آج میں یہاں آئی تو آپ کا وہی ٹاپک بھی ہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے کنفرم کروں کیونکہ میرے خیال میں تو ایسا کچھ نہیں، وہ بیچارہ معصوم سا میرا بنی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا بس جی. میں کیونکہ میں ویسے بھی وہم نہیں پالتی الحمدللہ. جی آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جن تو ہر انسان کے ساتھ ہے شیطان کی شکل میں، ہر انسان کے ساتھ شیطان. تو اگر ہم اپنے ساتھ ساتھ اسے لیے پھر رہے ہیں تو ریبٹ سے کیا ڈرنا. استاذہ، جو آپ نے صحبت صالح کی بات کی اس کے بارے میں سوچی تھی کہ مثلا اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں لیکن ایک جو انرجی آپ فیل کرتے ہیں، مثلا ہم گھر میں جب اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ اب تھک گیا، اب یہ ہو گیا، اور جب ہم اچھی کمپنی میں ہوتے ہیں تو تھکاوٹ کے باوجود الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے سارے کام ہمیں کروا لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم بھول بھی جاتے ہیں. جیسے بعض اوقات گھر سے انسان آتا ہے تو تھوڑا تھکا ہوا، درد ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ایک جو برکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو اور موٹیویشن ملتی ہے. اور سازا جیسے رمضان میں سارے دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے نا، تھکے ہوتے ہیں، پھر افطار کر لیتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، تو پھر گھر سمیٹتے سنبھالتے اور پھر سوچتے ہیں اب تراویح، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں اور دل کرتا ختم ہی نہ ہو، پڑھتے ہی جائیں. دوسری چیز استاذہ، جیسے میں کاؤنسلنگ کے بارے میں ایک بک ایک دفعہ پڑھ رہی تھی تو اتنی ساری بیماریاں تھیں، مثلا چاہے ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، آپ کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں، ہر ایک میں جو پہلی انہوں نے بات کی ہوئی تھی دیٹ از چینج یور کمپنی اور اسٹے ود پازیٹیو پیپل. اور مثلا یہ کہ عام جو نفسیاتی بیماری ہیں ان کا بھی یہی علاج ہے کہ آپ اچھے اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں. السلام علیکم. استاذہ، کیونکہ میں اس علاقے میں 40-45 سال سے کام کر رہی ہوں، بہت سی چیزیں دیکھتی ہوں. شالامار میں کچھ بچے ڈرگز پہ چلے گئے تو بہت کاؤنسلنگ کی وغیرہ، اور پھر ایک امام تھے جو جگہ چھوڑ کے، حالانکہ ان کے پاس سبسیڈائز ہوم تھا، چھوڑ کے ونیپگ گئے اور ماشاءاللہ سارے بچے ٹھیک ہو گئے. اور وہ بچہ امامت کراتا ہے اور 3 یونیورسٹیز میں جمعہ پڑھاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، جگہ چھوڑنے کا اثر ہے. دوسری بات جو میں بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ
جب سے آپ آئی الحمدللہ میری تھکاوٹ میں بہت کمی ہو گئی، اور رات کو آپ نے کہا سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، تو کل تو بہت تھکی ہوئی تھی، پھر بھی 2 پیجز پڑھے اور اپنی سورۃ کہف پڑھی، تو الحمدللہ یہ صحبت کا اثر ہے۔ تیسری بات یہ کہ الحمدللہ کیونکہ مجھے تھوڑی ارینجمنٹس وغیرہ بھی کرنی ہے، اور میں سوچ رہی تھی جہاں جہاں ہم جائیں تحفہ لے کے جائیں، تو ظاہر ہے فائنینس سارا کچھ سوچنا میرا مسئلوں میں شامل ہے، تو اتنی اچھی اچھی بہنیں ادھر نظر آ گئی جن کو آرام سے کہا کہ بھئی خیر میں شامل ہو جائیں، تو کچھ زیادہ ارینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ مواقع دیتا جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ برکت جو ہے وہ اکٹھے ہونے میں ہوتی ہے نا، چاہے گھروں میں ہو، کھانے پہ ہو، یعنی گھر کے اکٹھے افراد بیٹھ کے مل کے کھانا کھائیں تو اور طرح کی بات ہوتی ہے، الگ الگ کھائیں وہ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح مل کے کوئی بھی کام مل کے کریں، چاہے دنیا کا کریں چاہے دین کا کریں، واضح فرق ہوتا ہے اس میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، آپ سے پوچھنا تھا کہ پہلے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، جب انڈیا میں رینٹ میں ہم رہتے تھے تو وہاں کے جو اونر تھے ان کی لڑکی نے جن سے شادی کی تھی، ایسا سب بتا رہے تھے، اور اس کے بچے بھی ہے، اور میں تو گریڈ 8 میں تھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں بیمار ہو گئی ایک دم سے، تو بولے اس نے ہی کچھ کر دیا ہے، تم علاج نہیں کراؤ، اس کو کسی تعویذ والے کے پاس لے جاؤ۔ مگر میرے پیرنٹس نے تو مجھے پراپر علاج کرایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی باتوں میں مانتے نہیں تھے، مگر میں خود، میری بہنیں، سب کچھ ان کو دیکھتے تھے، 1 سیکنڈ میں وہ ایسے جیسے آپ کے سامنے ہے، اور 1 سیکنڈ میں وہ محلہ پار کر دیتی تھی۔ تو کیا یہ حقیقت ہے؟ ابھی تک مسٹری ہم کو لگتا تھا، سمجھ ہی نہیں۔ آج موقع ملا تو میں پوچھ رہی ہوں، سارے بول رہے تھے ان کو بچے بھی ہے۔ اللہ عالم، پہلی دفعہ ہی سنا میں نے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جن فوبیا بھی ہوتا ہے، اور ہر چیز میں ان کو جن نظر آتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے کام سے کام رکھے، وہ ایک مخلوق ہے، اس نے اپنا کام کرنا، ہمارا اپنا کام ہے، ان سے ڈرے نہیں، ان کو برائی نہ سمجھے، ان میں اچھے بھی ان میں برے بھی، اور یہ ہے کہ ان کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، ان سے ڈرے نہیں، کیونکہ جب آپ ان سے ڈرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کے سر چڑھ جاتے ہیں۔ ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ریسنٹلی ڈرائیونگ سیکھی، تو اس میں نے ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی، یعنی اس میں یہ تھا کہ ایک دن میں چلا رہی تھی گاڑی، تو یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہو تو سامنے بالکل پلین بھی جا رہا ہوتا ہے نا، اتنے بار بار پلینس گزرتے ہیں، اور پھر ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ دیکھیں رولز اتنے بنائے ہوئے ہیں کہ لیفٹ ٹرن، رائٹ ٹرن، اور بار بار اسپیڈ لمٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب جہاز میرے سامنے سے جا رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ فرشتوں کو، اور اسی طرح جیسے آج جنوں کی بات ہوئی، ان سب کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاورز دی ہوئی ہیں کہ وہ تو آسانی سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان نے اپنے علم کی بنیاد پہ یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز بنا کے خود وہی اچیومنٹس کر لی ہیں، اور یہ جو اچیومنٹس ہیں یہ تو صرف اس نے یعنی دنیاوی تعلیم سے کی ہیں نا، تو اس پہ سونے پہ سہاگا ہے اگر ہم جو ہے روحانی تعلیم بھی حاصل کر لیں، تو وہی بات ہے کہ فضیلت پھر انسان کو ان پہ اسی وجہ سے زیادہ ہے نا۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ میں نئی ہوں یہاں پر، آج پہلی دفعہ آئی، لیکن الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے کہ جیسے بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو بیماری ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر کینسر ہے، جیسے اس کے متعلق جیسے ہی وہ ہوتا ہے لوگ ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو تسبیحات جو بتاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو آیا وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں ایک تسبیح بتائی، فاطمہ تسبیح، کہ وہ کرنی چاہیے، اور جو کل اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک بات جیسے وہ جم سی گئی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، اور چاہے وہ جن ہو چاہے وہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، بجائے یہ کہ آپ جنوں کو جو نکالتے ہیں ان کے پاس جائیں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہے کہ خود قرآن مجید میں ہی ہمیں بتایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے یہ قرآن۔ تو
قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کہیں سے بھی آپ کریں گے وہ آپ کے لیے شفا کا باعث ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے لیے کچھ دعائیں بتائی ہیں، خود آپ نے بتائی۔ وہ دعائیں یہاں پر ہم نے کتاب ایاک نستعین، اس کے اندر شفا کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک الگ کارڈ بھی ہے، یہ کتابچہ بھی ہے آیات شفا کے نام سے، اس میں قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں اور کچھ دعائیں وغیرہ ہیں، تو کوئی بھی اگر کوئی بیمار ہو تو ان کو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جنوں سے متعلق وہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک اس کا چیپٹر ہے، بلکہ 1-2 پیج ہی ہیں اس میں، کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ دعائیں بھی ہیں۔ تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا بہت سارے وظیفے کسی کو بتا کے بوجھل کر دینا، اس سے بچنا چاہیے، لیکن جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی ہیں ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔